آپ شادی نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں آپ کاروبار نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں آپ کوئی اچھے کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ برکت ہے. کیوں؟ ان لوگوں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی تو مرد ختم ہو جاتے تھے، تو اس لیے اس نے اس کو نحوست سمجھ لیا کہ یہ جو مہینہ ہے نا یہ نحوست والا مہینہ ہے. بہت سارے حضرات کیا کرتے تھے، جیسے یہ مہینہ شروع ہوا اپنے بوریا بستر کو لے کر کے پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، گھر میں رہیں گے تو لوٹ لیں گے یا ہمارے گھر کے مردوں کو مار دیں گے، تو پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس مہینوں کو لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے عرب کے زمانے میں. آج ہم بھی اس مہینوں کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی. ایسا ہی ہے نا؟ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی. اس مہینے کے اندر چنا کو بھون کر کے بانٹا جاتا ہے، اگال کر کے بانٹا جاتا ہے تاکہ ہمارے گھر کی جو مصیبتیں شاید کہ ہمارے درمیان نہ ہو لیکن پائے جاتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو اس لیے میں باتیں کر رہا ہوں نئی چیز نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ نئی چیز نہ آئے ہمارے سماجوں میں. تو بہت سارے جگہوں پہ اس کے آٹے کے گولے بنا کر کے فقیروں کے دیں گے تاکہ مصیبت اس کے ساتھ ہو جائے، ہمارے ساتھ نہ لگے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا عقیدہ تھا اس کو رد کیا اور کہا ولا سفر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ سفر بھی ایک اللہ کا مہینہ ہے. اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے سفر المظفر، یعنی برکت والا مہینہ، کامیابی والا مہینہ. کون سا مہینہ؟ نحوست والا نہیں بلکہ کامیابی والا مہینہ، برکت والا مہینہ. اور وجہ اس کی یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر بہت سارے کام کیے، بہت سارے، اور بہت سے ایسے صحابی رسول کہلائے جو اس مہینے کے اندر اسلام قبول کیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہے، سب سے زیادہ حدیث جس سے مروی ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے حدیث کو لکھنے والے ہیں، حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اپنے قبیلے کے ساتھ 70 قبیلوں کے ساتھ 70 ایسے لوگ تھے کہ جس افراد کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اسلام قبول کیے تھے. وہ مہینہ کون سا تھا؟ سفر کا ہی مہینہ تھا. تو اگر سفر کا مہینہ میں نحوست ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی حدیث مروی نہ ہوتی، جبکہ 70 افراد اسلام قبول کیے. اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کارنامے والے کام کیے ہیں، تاریخ کے اوراق ہے. تو اسی لیے اس مہینے کی 13ویں تاریخ کو برا سمجھا جاتا ہے، یا اس مہینے کے آخری جو بدھ ہے، آخری جو بدھ آتا ہے، بدھ کا دن، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یا اسی تاریخ کو جس کی نئی نویلی دلہن ہو اس کو میکے بھیج دیا جاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. کیوں؟ اگر یہاں پہ ان دونوں کا ملن ہوگا تو بچے بہرا پیدا ہوگا، لنگڑا پیدا ہوگا، اندھا پیدا ہوگا. عجیب عجیب خیالات. تو جو عقیدہ عربوں کے کافروں کا تھا وہی عقیدہ آج ہمارا ہو گیا ہے. کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سفر المظفر، سفر کامیابی والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. ولا سفر، اور سفر میں کچھ بھی ایسا نہیں جو گمان کر کے بیٹھا ہے، کیونکہ سفر بھی تو کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے نا. اللہ نے ایک نقطہ نظر یہ سمجھ لیجئے، کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے یہ باتیں کرے نا کہ نہیں اس تاریخ کو شادی نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یا اس دن کو شادی نہیں کرنا چاہیے، تو دیکھیں دن اللہ کا، مہینہ اللہ کا. اللہ نے مہینوں کے اعتبار سے مہینوں میں برکتیں رکھی ہے، اللہ نے دنوں کے اعتبار سے دنوں میں برکتیں رکھی ہے، اللہ نے راتوں کے اعتبار سے کچھ راتوں میں برکتیں ہیں. مہینوں پہ مہینوں کی فضیلت، دنوں پہ دنوں کی فضیلت، راتوں پہ راتوں کی فضیلت تو ہے، لیکن کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس رات میں اللہ نے برکتیں نہ رکھی ہو، یا اس مہینوں کو نحوست والا مہینہ کہا ہو، یا اس رات کو نحوست والی رات کہا ہو، یا اس دن کو نحوست والا دن کہا ہو. اللہ نے کبھی ایسے نہیں کہا. مہینوں میں فضیلت کس مہینے کی ہے؟ رمضان کی. فضیلت تو ہے لیکن نحوست والا مہینہ 12 میں سے کوئی نہیں ہے. راتوں میں سے بڑی قدر والی رات ہے، شب برات ہے اور شب قدر کی رات ہے. فضیلت تو ہے لیکن کوئی ایسی رات نہیں ہے جو
बगैर फजीलत वाली हो। दिनों में जुमा का दिन बाबरकत दिन समझा जाता है ना, हफ्तों की ईद इसको कहा गया है। तो दिनों की नमाज से देने की फजीलत तो है, लेकिन बेबरकती वाली दिन, बेबरकत वाला महीना, बेबरकत वाली रात कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो फिर किसी भी महीने में शादी किया जा सकता है, किया जा सकता है, किसी भी दिन शादी किया जा सकता है, किसी भी तारीख को शादी किया जा सकता है। समझ में आई? तो कोई भी ऐसी बातें करे ना तो उसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने बरकतें तो रखी है लेकिन नहुसतें किसी भी दिन में नहीं रखी है। हर रात के हर रात को आखिरी पहर में अल्लाह की जो रहमतें पहले आसमान पे आवाज लगाती है। कोई है रोजी मांगने वाले जिसको रोजी दिया जाए, कोई है गुनाहगार जिसको माफ कर दिया जाए, कोई है मुश्किल में जिसकी मुश्किलें दूर किया जाए। आवाज लगाते हैं अल्लाह की रहमतें पहले आसमान पे आकर के। देखिए अल्लाह यूं तो हमारी दुआ हर घड़ी कबूल करता है, जहां से भी मांगे, जैसे भी मांगे, हाथ हो ना हो, ठीक है ना, हाथ उठा करके मांगे या बगैर हाथ उठाए दिल से भी मांगेंगे, जहां कहीं से भी मांगेंगे अल्लाह कबूल करेगा, साथ में आसमान में बैठ करके भी। लेकिन अल्लाह अपने उस खास बंदों की मुलाकात के लिए आता है, खास पहर में, रात की तिहाई हिस्सों में, अपने खास बंदों की मुलाकात के लिए। तो कितनी बड़ी बात है, अल्लाह तो वहां बैठे भी हमारी दुआएं कबूल कर रहा है, लेकिन हमारी दुआ कबूल करने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए अपने अर्श को छोड़ करके पहले आसमान पे आता है। आ जाओ मेरे बंदे, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो उस अल्लाह से वही बंदे मिल सकते हैं जिसको अल्लाह से इश्क होगा। और याद रखें, तहज्जुद हर एक को तौफीक नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज ये इश्क वाली नमाज है। जिसको अल्लाह से इश्क होगा ये नमाज वही पढ़ सकता है।